اس قسم کے تمام فتنوں سے بچنے کا جو آسان راستہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے باطل اس کی طرف آتا ہی نہیں ہے. اس کتاب کے ساتھ اچھی طرح انس پیدا کر لیا جائے, اس کی کتابیں, اور یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوڈ ورڈز میں باتیں کی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی عربی بہت اچھی نہیں تھی, ان کو صحیح طرح بات کرنا نہیں آیا قرآن میں. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کو عربی بھی سب سے اچھی آتی تھی, اور اللہ کو میری اور آپ کی عقلوں کا بھی سب سے اچھا پتہ تھا. تو اس نے اس قرآن کو قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت قرار دیا. لیکن اس قرآن کو بہرحال کسی بھی طریقے سے انسانی زندگیوں سے نکال دیا گیا. یہاں پہ میں اپنی بات تمام کر رہا ہوں. کل سے انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 پہ بات ہوگی. نکالا بھی بڑی مکاری سے گیا ہے, بڑی مکاری سے. اور مکر یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم قرآن سے ان ٹچ ہیں. جو ائمہ اہل بیت نے ان ٹچ رہنے کا فرمایا وہ تھا اس میں غور و فکر کے ذریعے سے, اس کی باتیں سمجھنے کے ذریعے سے, اس طرح ان ٹچ رہنے کا ائمہ نے بتایا. لیکن کچھ لوگوں نے ایسا گھپلا کیا کہ ہم ان ٹچ بھی ہیں اور ان ٹچ ہوتے ہوئے آؤٹ آف ٹچ ہیں. یعنی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں رائج کر دیا گیا ہے کہ سمجھنے والی تلاوت کوئی نہیں ہوتی. ختم قرآن ہو رہے ہیں, فلان ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں, لیکن پورا قرآن پڑھ لیا ماہ رمضان میں 2 دفعہ پڑھ لیا, کیا پڑھا ہے؟ اسمائل پاس کر دیتے, کیا پتہ. یہ نامطلوب ہے, یہ انحراف ہے جس کا اکثریت امت شکار ہے. یہ انحراف ہے, یہ گمراہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. توجہ فرمائیں, قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے, کوئی شک نہیں, لیکن ساری عمر دیکھتا ہی رہے. قرآن کو عربی میں تلاوت کرنا اجر رکھتا ہے, ثواب رکھتا ہے, تاثیر رکھتا ہے, کوئی شک نہیں. لیکن اگر 10 سیڑھیوں پہ چڑھ کے انسان منزل پہ پہنچے گا, 2 سیڑھیوں پہ اس کو لگا دیا جائے تو 2 سیڑھیوں پہ خوش رہے, تو وہ 2 سیڑھیاں بھی سیڑھیاں ہیں, لیکن وہ باقی 8 کا کیا کرو گے؟ قرآن کے بارے میں یہ گھپلا ہو گیا کہ غور و فکر کا رواج ہی ختم کر دیا گیا ہے. جبکہ قرآن کی ہدایت کسے ملے گی؟ جو قرآن کا میننگ جانے گا. بھی کیا لکھا ہوا ہے, تو اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں. اور وہ مثال یہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے نا, اس کو ایک فیڈر سے دودھ پلاتے ہیں, بوٹل سے, اور ایک ہوتی ہے چوسنی. چوسنی سمجھتے ہیں نا, اس کے پیچھے بوٹل نہیں ہوتی. اب بچے کو دونوں ایک جیسی لگتی ہیں. بچہ, اس کو سینس نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بوٹل ہو تو میں قبول کروں گا. لیکن چونکہ بچے کی عقل تھوڑی ہوتی ہے اور اس کو فوری طور پہ نا بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرے منہ میں کچھ آئے, تو اس کے دماغ میں چونکہ ہوتا ہے جب چوسنی آتی ہے تو پھر دودھ بھی آتا ہے اس کو چوسنے سے. تو اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو میرے منہ میں ٹھوسا گیا ہے اس سے دودھ وودھ کوئی نہیں ہے, چونکہ پیچھے ہے ہی نہیں, کنٹینر ہی نہیں ہے جس میں دودھ ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے بچے لگے رہتے چوسنی کو چوس کے اس کی بینڈ بجا دیتے, دودھ کا ایک قطرہ بھی باہر. اسی طرح کچھ لوگ قرآن کے ساتھ کر ہدایت کا ایک قطرہ بھی ان کے اندر, قرآن کی ہدایت کا ایک قطرہ بھی نہیں آتا, چوسنی کی طرح چوس رہے ہیں قرآن کو. اس طرح ایسے قرآن کو نکالا ہے مکاری سے زندگیوں سے, ایسا فراڈ کیا زبردست کسی فراڈیے نے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہے قرآن ہمارے پاس. میں تو جب بھی استخارہ کراتا ہوں قرآن سے کرواتا ہوں, اللہ نے استخارے کروانے کے لیے بھیجا تھا. تو اس فراڈ میں سے نکل آئیں, اس فراڈ میں سے نکلیں اور یہ ٹرسٹ کریں کہ اللہ کی عربی سب سے اچھی ہے. اور اگر دنیا کی دوسری کتابوں کو
لوگ اب دوسری زبانیں بولنے والے کسی اور زبان کتاب کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور وہ فائدہ مند ہوتی ہے، تو قرآن کی ٹرانسلیشن بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ مت دھوکے میں آئیں، جو کسی کتاب کے بارے میں دھوکہ نہیں کھاتے وہ سب سے امپورٹنٹ کائنات کی کتاب کے بارے میں دھوکہ کھائے ہوئے، سب سے امپورٹنٹ کتاب۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہیں پر آج کی اپنی عرائض تمام کرتا ہوں۔ آج کی مجلس گویا کہ ہماری باقی جو اس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کے بارے میں گفتگو ہوگی 4 باقی شبوں میں، یہ اس کے مقدمے کے طور پہ تھی، آپ کے ذہنوں کو تیار اور آمادہ کرنے کے لیے تھی، اس لیے کہ آیت وسیلہ میں بھی گھپلا ہوا ہے۔ کیسے ہوا ہے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی میں عرض کروں گا۔ ماہ سفر کی آج